نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجبنا لہ ونجینہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سورہ انبیاء میں یہ آیت بیان کرتی ہے کہ ہم نے اس کو نجات دے دی، ہم نے اس کی پکار سن لی، ہم نے جب اس کی پکار سنی تو ہم نے اسے غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح سے مومنین کو نجات دیا کرتے ہیں، نجات دیا کرتے ہیں یا نجات دیں گے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت سارے باتیں کر رہی ہے۔ یہ ٹھیک ہے بات کہ یہ آیہ مبارکہ مختصر ہے، مگر اس کے معنی اور اس کے مطلب بہت وسعت میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ میں جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور اس کی پکار سن کر اسے نجات دے دیتا ہوں۔ اب یہاں پر جو پوائنٹ نوٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے مومنین کو نجات دیا کرتی ہے۔ اب مومنین میں اس آیت کے ساتھ جو بات منسلک ہے وہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی ذات اقدس۔ آپ جب اپنی قوم کو عذاب کی وعید سنا کر غصے میں چلے آئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا نبی ہے، بس ان کے دل میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے کچھ نہیں کہے گی، میں تو نبی ہوں۔ مگر وہ مومنین کی باتیں پکڑ لیا کرتا ہے، وہ ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے اس نے حضرت یونس علیہ السلام جیسے برگزیدہ نبی کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، اور جو ان کی پیچھے قوم تھی وہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے واقعہ کو دیکھا ہوا تھا، اس کے بارے میں وہ جانتے تھے، تو انہوں نے آہذاری کی، اللہ سے معافیاں مانگی، بہت تضرع اور خفیہ جو ہے ان کو اللہ کو پکارا، تو ان سے وہ جو عذاب تھا وہ ان سے عذاب جو ہے ان کو نجات دے دی گئی۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہے فاستجبنا لہ کہ جب ہمیں کوئی پکارتا ہے وَنَجَّيْنَهُ مِنَ الْغَمِّ تو ہم اس کو غم سے نجات دے دیا کرتے ہیں، اور ہم اسی طرح سے کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا وطیرہ ہے۔ اللہ کا وطیرہ کیا ہے کہ وہ مومنین کو جو ہے نجات دے دیا کرتا ہے۔ اب یہاں پر معاملہ جو ہے کہ مومنین کی اگر تعریف کی تو وہ کیا ہے؟ حدیث شریف ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ، اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخرت کے دن، شر اور خیر کی جو قدر ہے جو اللہ نے قائم کی ہے اس پر، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان نہیں لے آتا، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مگر بات یہیں تک ختم نہیں ہو جاتی، یہ بات آگے تک چلتی ہے کہ جس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک چلتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے صحابہ کرام، اولیاء کرام، مشایخ کرام تک چلتا ہے۔ صحابہ کرام جو کہ مومنین کی بہترین مثالیں ہیں، وہ کب حضور پر ایمان لے کر آئے؟ وہ اس وقت ایمان لے کر آئے جب مکے میں جو جتنے بھی مشرکین تھے، جتنے بھی کافر تھے، جتنے منافق تھے، جتنے مجوسی تھے، وہ سارے کے سارے ایک جگہ پر اکٹھے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو اللہ پر ایمان ہے، اللہ کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، اللہ کون ہے؟ اللہ کو نہیں ہم نے دیکھا۔ وہ کہتے تھے فرشتوں کو نہیں ہم نے دیکھا، اور نہ ہمیں آخرت کے دن کے اوپر یقین ہے۔ وہ کیسے قائم ہوگا؟ یہ جنت اور دوزخ کا جو کانسیپٹ بنایا ہوا ہے، یہ سارے کانسیپٹ غلط ہیں۔
اور پھر وہ اس پر بھی یقین نہیں کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو جائے گا کہ ہم جو ہیں وہ مر جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ وہ اس چیز پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ جتنے بھی رسول آئے ہیں، جتنے پیغمبران آئے ہیں، سب کا یہ ایک موقف تھا۔ کیوں؟ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کا یہ پیغام تھا کہ میں ایک ہوں، میرے فرشتوں پر ایمان لے آؤ، میری کتابوں پر ایمان لے آؤ، میرے آخرت کے دن پر جب میں مالک یوم دین میں فیصلہ کروں گا اس میں ایمان لے آؤ، اور یہ کہ جب تم مر جاؤ گے تمہاری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو میں پھر تمہیں جو ہے وہ زندہ کر دوں گا۔ اس پر جتنے بھی مکہ کے لوگ تھے وہ یقین نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری طرف کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نور عطا کیا ہوا تھا کہ حضور جس کو آنکھ بھر کے ایک بار مسکرا کے دیکھ لیتے تھے وہ حضور کا ہی ہو جاتا تھا، وہ مر مٹنے پر تیار ہو جاتا تھا۔ ایسا نور اللہ نے، ایسا حسن، ایسا جمال عطا کیا تھا۔ بلغ اللہ بے کمال ہی کشفت جا بے جمال ہی حسنت جمیع حسال ہی صلو علیہ وآلہ۔ حضور کو بہت اللہ تعالیٰ کی ذات نے نور عطا کیا ہوا تھا، جس کو آپ ایک نظر دیکھ لیتے وہ آپ کا شیدائی ہو جاتا، اگر آپ پر ایمان لے آتا۔ اور بات یہاں تک ختم نہیں ہو جاتی، ایسے لوگ جو مکہ میں آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کے جاننے والے تھے، وہ آپ کی مخالفت میں تھے۔ وہ صحابہ کو کہتے تھے تم کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک تو تم غریب ہو، تمہارے پاس ہے کچھ نہیں، پھر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ دامن پکڑ لیا ہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ مومنین تھے، جیسے حضور نے فرمایا ویسے ہی انہوں نے کیا، اور یہ آپ کے جانثاروں میں شامل ہیں۔ مومن ہوتا ہی جانثار ہے، وہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کو تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ احزاب میں یہ کہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو انہوں نے یہ باقاعدہ کر کے دکھایا۔ کئی صحابہ نے تو پوچھا حضور اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم اپنی عبادت کا حصہ کم کر دیں اور آپ پر درود زیادہ بھیجیں تو حضور کیا فرماتے ہیں یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہاں تک معاملہ ہے۔ اور مومنین کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں قرآن پاک سب جو ہم 18واں پارہ اور سورہ مومنون کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے قد افلح المومنون، بے شک کہ اس میں پورا یقین ہے کہ وہ مومنون جو کہ افلاح ہیں، یعنی جو فلاح پا جانے والے ہیں۔ ایک طرف تو مکہ میں دولت کا راج تھا، عیش و عشرت کا دور تھا، اور آپ ہی کے رشتہ دار جو ہیں وہ مسلمانوں کو جو کہ دین میں داخل ہو، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو، ان کو کہتے تھے تم کس طرف چل پڑے ہو، یہ دیکھو دولت کماؤ۔ کیونکہ کافرین، مشرکین، منافقین کا جو منبع ہے، جو ان کا سینٹر آف پوائنٹ ہے، سینٹر آف پوائنٹ کیا ہے؟ مادیت، سورسز۔ اور اللہ کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے نہیں قد افلح المومنون، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماری قد افلح المومنون، نہیں یہ فلاح پر ہے۔ فلاح کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ تم مجھ پر یقین لے آؤ، میری توحید کو مانو، راسخ العقیدہ ہو جاؤ۔ اور کافرین کیا تھے؟ وہ کہتے تھے ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، یہ کیا بات ہے، کس فلاح کی طرف چل پڑے ہو؟ حضور کی جماعت کے اندر زیادہ غریب لوگ تھے، مفلس لوگ تھے، ایسے صحابہ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، مگر جب وہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو ان کی بھوک مٹ جاتی، 3 4 دن تک ان کو بھوک نہ لگتی۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہو جاتی، اللہ تعالیٰ کی ذات آگے فرماتی ہے الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، یہ مومنین وہ ہیں جو کہ اپنی نمازوں میں رب سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے وہ نماز کو ادا کرتے ہیں، پوری حاضری کے ساتھ، خوف کے ساتھ کہ ہم حاضر ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے مخلوق ہیں اور ہم تیری ہی بات کرتے ہیں۔ والذین ھم عن اللغو معرضون، یہ کون لوگ ہیں جو لغو باتوں سے دور رہتے ہیں؟ یہ جو
لہو لہب ہے، اس میں نہیں پڑتے، کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، کسی کا نام نہیں بگاڑتے، کسی پر تمسخر نہیں کرتے. یہ وہ مومنین ہیں، یہ حضور کے ساتھی ہیں اور انہی کی وہ بات سنتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کچھ شرائط بھی تو ہیں بھائی. عدالت میں جاتے ہو، وہاں پر کسی سے کوئی پر نوٹ لکھواتے ہو تو وہ کہتا ہے ایسے نہیں پر نوٹ لکھا جائے گا، اس کی بھی کوئی فیس ہوگی، اس کے بھی کچھ قوانین ہوں گے. دوسری پارٹی کو بلاؤ، اس کا وکیل بھی بلاؤ، مجھے بلاؤ، میں تمہارا وکیل ہوں، تم میری پارٹی ہو، یہ دستخط کرو، یہاں پر یہ اماؤنٹ لکھو، اس کے کچھ قوانین بھی تو ہیں، یہ قانون ہے بھائی. اللہ تعالیٰ کی ذات آگے فرماتی ہے والذین ہم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ ادا کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، بالکل پریکٹیکلی جو ہے زکوٰۃ ادا کرنے والے. اور پھر آگے مزید فرماتی والذین ہم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے. اور اس کو آگے مزید بیان کیا ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی لونڈیوں یا اپنی بیویوں کو ہی جو ہے وہ سب کچھ سمجھا ہوا ہے. یہ ادھر ادھر منہ نہیں مارتے پھرتے، فحاشی نہیں کرتے. مومنین کی یہ مثال ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے والذین ہم لایماناتہم وعہدہم راعون، ایمانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے وعدوں کی، اپنے عہدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے منافقین کی طرح. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون. اور وہ کیا کرتے ہیں، جو یہ منافقین کیا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ جا جا کر جو ہے وہ دوسرے جو مشرکین تھے مکہ کے، ان کے پاس جا جا کر کہتے تھے ہم تو انہیں دھوکہ دیا ہے، اللہ کو بھی دھوکہ دے دیا ہے. وہ کیا ہو گیا یار، وہ تمہارے ساتھ ہیں. انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، کسی کو دھوکہ دینے سے پہلے اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. جب وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے لیتا ہے، اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے جس کا اسے شعور ہی نہیں ہے، تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دوسرے کو دھوکہ دے دیا. دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتا بھائی، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات آگے مومنین کی تعریف یہیں پر ختم نہیں کر دیتی. اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے والذین ہم عن صلواتہم یحافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، احتیاط سے وضو کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھی جگہ کا چناؤ کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا کہا، اولئک هم الوارثون، یہ وہ ہیں جو میرے وارثون ہیں. اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں. اور الذین یارثون الفردوس هم فیہا خالدون. بات سمجھے ہیں اس میں کیا ہے؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جو یارثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں. اور جنت الفردوس کے وارث ہیں ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ کون ہے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اموال، اپنے مال یعنی، اور اپنی جانوں کو حضور کی دین کی سلامتی کے لیے وقف کر رکھا ہے. یہ مومنین ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ان مومنین کے ساتھ ہے، انہی کی دعا کو قبول کرتی ہے. اور اگر وہ کسی کی دعا قبول کر لیتی ہے تو یہ اس کا احسان ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں کہ اگر وہ ہماری دعا کو سن لیتا ہے ان صفات کے علاوہ تو پھر اس کا کرم ہے. وَيُعَذِّبُهُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، وہ چاہے تو عذاب دے، وہ چاہے تو معاف کر دے. تو اس میں
جو پیغام دیا گیا ہے، جو میسیج دیا گیا ہے، وہ ہے کہ ہم مومنین کی طرح اپنی زندگیوں کو ڈھالیں اور یہ دیکھیں کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی۔ کیا ہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ کیا ہمیں جو مانتے دی جاتی ہیں اس کے اوپر ہم جو ہے وہ پوری طرح عمل پیرا ہیں؟ کیا ہم جو کسی کے ساتھ عہد کرتے ہیں وہ اس کو پورا کرتے ہیں؟ اور سب سے بڑا ٹاپک یہ ہے کہ ہم اپنی امانت میں خیانت کیا کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ٹاپک، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم علیہ کو اتنا کچھ عطا کر دیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سورہ کوثر میں کہتی ہے انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو اتنا کچھ عطا کر دیا ہے کہ ایک چیز عطا نہیں کی ہے، دو نہیں کی ہیں، مجموعہ نہیں عطا کیا ہے، کثیر تعداد میں عطا نہیں کیا ہے، کثرت سے عطا نہیں کیا، کوثر عطا کر دی ہے، یعنی جو کثرت کی بھی جمع ہے۔ اور جب نبی کو کثرت کی جمع بھی دے تو اللہ نے سب کچھ عطا کر دی۔ والا صوفہ یطیع کا ربوں کا فتردہ، اور ہم آپ کو خوش کر دیں گے، خوش کر دیں گے۔ تمام نعمتیں آپ کی جو ہے وہ آگے ڈھیر کر دی گئی ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور خدا تو نہیں ہے مگر خدا سے جدا بھی نہیں۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو 70 پردوں میں قید رکھا گیا، چھپا دیا گیا۔ یہ چاند کا نور کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر آپ کا نور ہے۔ یہ سورج جو ہے اپنی تابناکی دکھاتا ہے، حضور کی تابناکی، نور کی تابناکی اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے سب سے پہلے آپ ہی کے نور کو پیدا کیا، اور آپ ہی کا نور تھا جو تمام انبیاء کرام، تمام مرسلین کے ماتھے میں چمکتا تھا اور ان کی مدد کرتا تھا۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں نئے کہ ہمیں بود کے میام دو میں رفت، میں کیسے مان لوں کہ حضور نہیں آئے، حضور ہی آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں کہتی الم تر کیف فعل ربک اصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا ہے نبی؟ تو یہ کیا ہے؟ حضور زندہ ہیں، موجود تھے تو حضور نے دیکھا، کہ ایسے ہی کسی نے دیکھ لیا؟ سائنس کو سمجھنے والے اس بات کو سمجھیں، جانیں کہ حضور پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، اور قیامت کے بعد تک آپ کا نور جو ہے اسی طرح سے آسمانوں پر چمکتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وبجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ واولیاء امتہ وبارک وسلم علیہم۔